ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک موضوع شروع کیا تھا آج جمعہ کی نماز کے بعد، بلکہ اس سے متعلق کئی ایک حصے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ موضوع تھا بارک اللہ فیکم العلم فضلہ آدابہ۔ یہ کہا گیا تھا کہ علم اور علم کے وسائل کیا ہونا چاہیے حصول علم کے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلا حصہ جو ایک مقدمے پر حقیقتاً مبنی تھا، جس میں ہم نے قرآن و سنت بحیثیت منبع، مصدر، ماخذ جو علم ہے، اور اسی طریقے سے عرفان یا فہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا ہے، اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی۔ تو مدرسہ نبوت کے وہ کیا تھے؟ فاضل تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ چیز جو ان کی عملائی ہوئی ہے وہ کتاب و سنت کی تفسیر و شرح کی سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سند تھی، جو سرٹیفکیٹ تھی، جو اتھارٹی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو علم و فضل کے اعتبار سے جو تفاوت تھا صحابہ میں، اسی اعتبار سے ملی ہوئی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر تفسیر کی قرآن کی زید بن ثابت اور دیگر بعض صحابہ کو، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حدیث کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تفسیر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ خلفائے راشدین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مطلب نہیں کہ محصور ہیں انہیں میں، لیکن یہ ہم نے آپ لوگوں کو ایک نمونے کے طور پر یہ باتیں بتائی۔ تو اس وقت جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ اس شرعی علم کے تعلم کی، سیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے، اس کے بغیر نماز ہی درست نہیں، لیکن یہ علم جو مبدئی ہے، اس کے بغیر قرآن پڑھنا بھی بس اوقات درست نہیں ہوتا، لہذا اس میں دلچسپی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ اب اس میں فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، اس سلسلے میں شیخ عبداللہ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی بعض اقسام وہ ہیں جو فرض ہیں، فرض عین ہیں۔ اس پر ایک ہماری تیار کردہ کتاب بھی ہے، ما لا یسع المسلم جہلہ، یعنی وہ دینی مسائل جس سے لا علم بے خبر رہنے کی کسی مسلمان کو کوئی گنجائش نہیں، فرض عین ہے ان پر ان کا سیکھنا، اور بعض واجب علم اور بعض کیا ہے، مستحب ہے۔ جہاں تک واجب علم کا تعلق ہے تو علم واجب وہ ہے جس کا آدمی مکلف ہو۔ علم واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ایک مسلمان مکلف ہو، عاقل بالغ ہونے کے باوجود، تو یعنی ہر ایک انسان مکلف ہو۔ چند لوگ جو سوسائٹی میں ہوں، مذہبی رہنما، عالم، مولوی حضرات، ان کے پڑھنا سب کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان، ہر گھر میں ہر عاقل بالغ مرد، عورت، جوان، بزرگ، پیر و جوان، خرد کلاں، سب جس کے پابند ہوں، جو سب پر فرض ہو۔ یعنی واجب علم وہ ہے جس کا پابند ہر ایک انسان ہو۔ انسان سے مراد عاقل بالغ انسان، جو عاقل نہیں، بالغ نہیں، ظاہر بات ہے وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ اگرچہ ہر فرد امت کا اس علم کے بغیر عمل نہ صحیح کر سکے، یعنی اس علم، ایسا علم جو ہر امت کے فرد کے لیے ضروری ہے، تبھی جا کر اس کا عمل، تبھی جا کر اس کی طہارت، تبھی جا کر اس کے نماز، تبھی جا کر اس کے زکوٰۃ، روزے، حج، یہ چیزیں صحیح ہو سکیں گی۔
تو امت کا ہر فرد جس کے پابند ہو، یا شریعت امت کے ہر فرد سے جس کا مطالبہ کرتی ہو، جیسے مثال کے طور پر جس علم کی ضرورت ہے انسان کو عبادات میں، کہ اس کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی عبادت بلا علم و بصیرت کے درست نہیں ہو سکتی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا قل هذه سبیلی، فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت کے درمیان اس کا یا رسول اللہ آپ اعلان کرا دیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اے نبی کہہ دیں اپنی امت کو میرا طریقہ، میرا منہج یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں لیکن علم و بصیرت کے ساتھ، اور یہی میرا طریقہ اور میرے تمام فالورز یعنی میری امت کا یہی طریقہ ہے۔ اور اگر صحیح علم انسان کے پاس نہیں ہوگا تو اعمال میں خلط ملط کرے گا، یا تخبط یا یعنی گڑبڑ کا، بلکہ اعمال میں تخبط کا مطلب فراڈ کا شکار ہوگا، کیونکہ عمل میں جب تخبط ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لا علمی میں عمل کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے عمل میں تخبط ہوتا ہے، یا عمل کے اندر وہ میچورٹی نہیں ہوتی، اور جہالت پھر عمل کے رد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلا علم بصیرت کے جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل مردود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا، جب قبول نہیں ہوگا تو اس پر اجر و ثواب بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا فرض ہے امت کے ہر فرد پر کہ وہ دین کے مبادیات کا علم حاصل کرے، اسلامیات کا، دیانیات کا، جیسے مثال کے طور پر کس طرح طہارت اور وضو غسل وغیرہ کیا جائے، کس طرح آپ 5 وقتہ فرض نماز پڑھیں، کیسے دیگر آپ عبادات کریں، اور عبادات سے مراد وہ عباداتیں یہاں نفلی نہیں جن عبادات کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو امت پر حرام قرار دیے گئی ہیں۔ بلا علم کے آپ حرام کو حرام نہیں سمجھ سکیں گے، اور بلا علم کے کوئی صحیح عبادت جس کے لیے آپ کی تخلیق ہوئی ہے بالخصوص فرائض و واجبات ان کو کر نہیں سکیں گے، اور بلا علم کے آپ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام یا چیزوں سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہی لا علمی کا نتیجہ ہے کہ بر صغیر میں سنا گیا ہے کہ بعض ہندوستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلم سوسائٹی ایریا میں، آپ میں سے بعض لوگوں کو پتہ ہوگا، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سگی بانجیوں سے نکاح کیا ہوا ہے۔ ہندوستان کیا بلکہ پاکستان کے بعض واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بلکہ نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے، عرب ممالک میں رہ چکا ہو، جو اس چیز پر مصر تھا کہ وہ اپنی بیوی کی سگی بہن یعنی اپنے سالی سے نکاح کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی علم فرض عین ہے ہر مسلمان مرد و زن پر، وہ لوگوں کو نہیں ہے، یعنی حلال و حرام کا علم کہ کیا چیز اس کے لیے حرام ہے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، اس کا علم مبادیات دین میں سے ہے، تاکہ حرام سے بچے اور حلال کو حلال سمجھے۔ اسی طرح ہر اس چیز کا علم جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر فرض کیا ہے، تاکہ آپ جانیں کہ آپ پر کیا فرض ہے کرنا اور کیا فرض ہے چھوڑنا، اور اسی طریقے سے بعض آداب اور احکام و مسائل کا سیکھنا۔ اور الحمدللہ یہ آج کل میسر ہے، یا تو اہل علم کی مجالس میں حلقہ علم میں آپ شرکت کریں، دروس میں شرکت کریں، یا جو زبان آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو اس زبان میں آپ مختصر کتابیں اور مستند کتابیں پڑھیں۔ اور جب یہ علم آپ حاصل کریں گے، پہلی چیز جس مقصد کے لیے ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مقصد اللہ کا صحیح طریقے سے پورا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں گے، اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اس کے دلائل بہت سے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص بھی عورت ہو یا مرد چل کر کہیں
درس و بیان کی مجلس میں جائے تاکہ شرعی علم حاصل کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ اگر آپ کسی یہاں پر آتے ہیں کلاس میں یا حلقہ درس میں چل کر نیک نیتی کے ساتھ، تو آپ اپنے لیے جنت کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ہموار کرتے ہیں۔ بہت عظیم ثواب ہے، کیونکہ جنت سب سے اعلیٰ مقصد اور مطلب ہے ہر مومن مرد و عورت کا، اور جو جنت میں داخل ہوا اسے وہ سعادت و خوش نصیبی کے لیے کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، بچوں کے لیے وغیرہ، اور جس کو جنت کی راہ میسر ہوگی جو صراط مستقیم ہے، تو اس میں شک نہیں کہ اسے وہ خوش نصیبی میسر آئی جس کے بعد کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ جب آدمی شرعی علم کے حصول کے لیے اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنا مال خرچ کرے اور اپنے جسم کو اور اپنے دست و پا کو حرکت دے، اور اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے جائے جہاں مہینوں اور ہفتوں سفر کی ضرورت ہوتی، بلکہ یہ ہر طالب علم اور طالبہ علم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جو کسی بھی جگہ، خواہ اپنے گھر کے آس پاس ہی، خواہ ہو سکتا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں حلقہ درس اور مستند طریقے سے کوئی معلمہ یا معلم، کوئی استانی، کوئی استاد آپ کو درس دیتا ہو، آپ کو تعلیم وغیرہ سکھاتا ہو، حتیٰ کہ چند منٹ ہی کے لیے کیوں نہیں۔ بعض مساجد ایسی ہیں جہاں خطبہ جمعہ صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہو گیا 7 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی گیا کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کہیں حلقہ درس ہے، کسی بھی جگہ، آن لائن ہے یا آف لائن ہے، مطلب عن بعد ہے یا حضوری ہے، جا کر صرف اتنا سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ہرگز اس کا ترجمہ یہ ہے، لن يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، ہرگز وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی کبر ہو، خواہ علم کا تکبر ہو یا قرآن پڑھنے کا تکبر ہو یا لوگوں کو پڑھانے کا تکبر ہو، یا یہ ہے کہ کسی کو معمولی سمجھتا ہو وغیرہ وغیرہ، کسی بھی قسم کا تکبر ہو، تو ہرگز وہ کیا ہے جی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے، یہ غور سے ذرا سنیں، ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آدمی تو چاہتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسن، اس کا لباس اچھا ہو، ثوب سے مراد اس زمانے میں جو قمیض لگائی جاتی ہے، وَإَن يَكُنْ نَعْلُهُ حسن، اس کے جوتے اچھے ہوں، عورت ہو مرد ہو، سب کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر سے مراد یہ نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اچھی پوشاک پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی مطلب جوتے ہوں، ان کے اچھے کپڑے ہوں، اور وہ جائز طریقے سے متجمل ہوں، یعنی خوبصورت انداز میں صاف ستھرے ہو کر چلیں پھریں۔ تو تکبر کیا ہے جی؟ بطر الحق و غمت الناس۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرح کر کے بتائی کہ تکبر کا جو تم مطلب سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے۔ 2 جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کتاب کو کیا کر کے اس کا نچوڑ اور نقل کر کے رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطر الحق، بطر کا مطلب کیا؟ حق کا انکار کرنا، حق بات آپ کے سامنے آتی ہے اس کو مانتے نہیں، سچ بات آتی ہے مانتے نہیں، حق کسی کے ساتھ ہے آپ کے خلاف ہے اس کو مانتے نہیں، کسی کے خلاف ہے اور اس حق کو مانتے ہیں، وراثت خود لینی ہے دوڑے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو دینی ہے نام ہی نہیں لیتے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سے مسائل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکبر یہ ہے کیا؟ بطر الحق، حق بات کو معمولی سمجھنا،
حق بات کا انکار غمط الناس، اور لوگوں کا احتکار، حق کا انکار لوگوں کا احتکار، لوگوں کو حقیر سمجھیں نیشنلٹی کی بنا پر، قد و قامت کی بنا پر، شکل و صورت کی بنا پر، رنگ نسل کی بنا پر، قبیلے کی بنا پر، کسی بھی اعتبار سے لوگوں کا احتکار، جبکہ اور اسی طرح یہ جو استکبار ہے یہ کیا انسان کو حق سے بھی دور کر دیتا ہے، حصول علم سے بھی تکبر معروم، سب سے بڑی جو چیز ہے دشمن علم کے لیے وہ تکبر اور شرم و حیا، حصول علم میں شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات بھی سیکھنی چاہیے۔ اب یہ حدیث چھوٹی ہے، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبر یہ ہے کہ غمط الناس یعنی بطر الحق و غمط الناس۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں دیگر قرآنی آیات، ان قرآنی آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنت کیا ہے، جنت میں داخل ہونا آسان قرار دیا ہے، جن کے اندر جو تواضع ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث اور قرآنی آیات تواضع کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ مختصراً ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اب کوئی مرد ہے، استاد ہے، استانی ہے، کوئی معلم ہے، معلمہ ہے، چند منٹ بھی پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ کیا ہے اجر ہے، الدال علی الخیر کا فاعل، یا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ تو جتنے اس کے شاگرد آگے اس علم کو آگے پہنچائیں گے یا اس کی تلمیذات پہنچائیں گی، سب کا اجر انہیں ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، خواہ ایک منٹ چھوٹی سی ایک حدیث کیوں نہ سیکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نضر اللہ عمران، ایسے آدمی کو اللہ تعالی ہمیشہ کیا رکھے، حشاش بشاش، تر و تازہ اور حسین و جمیل، اور یعنی بارونق، جو سمع منا مقالاً و حدیثاً و شیئاً، جو ایک تھوڑی ایک لفظ بھی ہم سے سنیں اسے یاد کرے پھر دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ طلاب کے لیے بھی اور معلمین اور معلمات کے لیے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو یہ عظیم ثواب ہے اور جنتی مومن کا مقصود ہے۔ اب ایک آدمی کہیں تھوڑی دور جا کر چند منٹ بھی اگر جا کر کچھ سیکھتا ہے، کچھ کسی کو سکھاتا ہے، اس کے اور اس کے گھر کے درمیان میں چند منٹ کا فاصلہ ہے، بلکہ ایک منزل سے دوسری منزل میں جا کر سکھائے، یا محلے کی مسجد میں جا کر سکھائے، یا کوئی حلقہ درس ہے اس میں جا کر سکھائے، یا کسی ایک گھر میں جا کر سکھائے، تو یہ آدمی یا یہ عورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے گھر سے کسی علمی حلقے میں گئے، یا جو ہے ندوات ہوتے ہیں، یا مختلف دروس اور محاضرات ہوتے ہیں، یا حلقہ تحفیظ قرآن ہے، اور آپ کی نیت، آپ کا قصد یہ ہے کہ آپ اس نفع بخش علم جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، جس کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، اسے آپ حاصل کریں، یا مسائل اور دینی احکام جس کے ذریعے آپ حرام سے بچ سکیں، حلال کو جان سکیں وغیرہ، اور فرائض میں کوتاہی نہ کریں، تو یقیناً آپ وہ راستہ چلے جس کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ تلتمس فیہ علما۔ اور یہ حدیث جس کا پہلا حصہ طالب علم کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنۃ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ اور ملائکہ بھی طالب علم کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، خواہ وہ کتنی بڑی عمر کا طالب علم کیوں نہ ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی عمر کے طالب علم جن کے لیے مشکل ہو پڑھنا، ان کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات عالم کے لیے بخشش اور استغفار کرتے ہیں۔ اور وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کی تہوں میں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعِبَادِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ،
لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے تاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ والانبیاء وإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ تو یہ حدیث ہمیشہ آدمی کو ذہن نشین کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا حصہ ہے، میں چاہتا ہوں ٹائم ہمارے پاس ہے تو اسے بھی مکمل کر لیں، اور پھر آخری اس سلسلہ دروس کا آخری رہ جائے گا کیا پورشن، تو اسے انشاءاللہ العزیز پھر بعد میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر چند باتیں جو ہم آپ کے سامنے مختصر نکات میں بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آداب اور طلب علم کے وسائل، جہاں تک آداب و وسائل کے تعلق ہے تو ابھی ہم یہ جان چکے ہیں شرعی علم کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اب ہم وہ بعض اسباب اور ذرائع ذکر کریں گے جو حصول علم میں ہر طالب علم یا معلم اور معلمہ کے معاون ہو سکیں، مددگار ہو سکیں، اور جن کے ذریعے حصول علم یا تعلیم میں آسانی اور سہولت ہو۔ تو ان کو اہل علم کی اصطلاح میں آداب طلب العلم کہا جاتا ہے یا وسائل طلب علم کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے طالب علم اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکت کا حقدار ہوتا ہے، اور پھر آسانی سے علم کے منازل طے کر لیتا ہے، یعنی تھوڑے دنوں میں علم حاصل کر لیتا ہے، اگرچہ ایک محدود حد تک کیوں نہیں، کیونکہ ہر انسان کا، ساری مخلوق کا علم محدود ہے، بلا غیر محدود صرف اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ آئیے ان کو ذرا غور سے سنیں، ان وسائل کو ہم علیحدہ علیحدہ گننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، اخلاص۔ حصول علم میں آدمی کی نیت خالص ہو، کتاب اللہ سنت رسول کا صحابہ کے منہج کے ساتھ علم آدمی حاصل کریں، تاکہ علم و بصیرت کے ساتھ اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے خلوص نیت اور للہیت شرط ہے، اور ان اعمال میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ علم ہے، کیونکہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے علم ہے، کیونکہ علم و بصیرت پر ہی اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے۔